وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. محمد نسیم رضوی بالاسور اڑیسہ سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کفر کلامی اور کفر فقہی کسے کہتے ہیں اور دونوں کا حکم کیا ہے، بیان فرمائیں. دیکھیں، جو بات بعین ہی کفر ہو، یا یوں کہیں کہ جو بات مطلقاً کفر ہو، مطلقاً کا معنی یہ ہے کہ عند الفقہاء عند المتکلمین کفر ہو، اسے کفر کلامی کہتے ہیں. اور اسی کفر کلامی کو کفر التزامی بھی کہتے ہیں. تو گویا کہ جو بات بعین ہی کفر ہو، اس کے کفر ہونے میں کسی کا اختلاف نہ ہو، اسی کو کفر صریح بھی کہتے ہیں. تو ایسے کفر کو کفر کلامی، کفر التزامی کہا جاتا ہے. اور جو بات بعین ہی کفر تو نہ ہو، یا یوں کہیں کہ جس کا کفر ہونا عند الفقہاء والمتکلمین مختلف فی ہو، تو ایسے کفر کو کفر لزومی کہتے ہیں اور اسی کو کفر فقہی بھی کہتے ہیں. یعنی بعین ہی یہ بات، یہ کام کفر نہیں، مگر ترتیب مقدمات دیتے چلیں تو اس سے کفر لازم آئے. کفر کلامی جیسے ضروریات دین میں سے، یعنی جس کا ہر خاص و عام کے اوپر ضروری دینی ہونا ظاہر ہو، اس کا انکار یہ کفر ہے اور اسے کفر کلامی کہتے ہیں. یوں ہی انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کی ادنا توہین یہ کفر کلامی ہے. اللہ رب العزت کی شان میں ادنا گستاخی یہ کفر کلامی ہے. اور کفر فقہی کی ایک دو مثالیں، مثلا صحابہ کرام میں سے کسی کی گستاخی کرنا، تبرہ بازی کرنا، یہ کفر فقہی ہے. حضرات شیخین کی خلافت کا انکار یہ کفر فقہی ہے. اب کفر کلامی کا حکم یہ ہے، جیسا کہ در مختار میں فرمایا، ما یکون کفرا اتفاقا یبطل العمل والنکاح واولادہ اولاد زنا. یعنی کفر کلامی کا حکم یہ ہے کہ اس سے پچھلے عمل سب برباد ہو گئے، نکاح بھی ٹوٹ چکا. اب اگر بیوی کو رکھ کر کے اس کے ساتھ قربت کرتا ہے تو اس سے جو اولاد ہوگی وہ ساری اولاد ولد الزنا ہوگی. کفر فقہی کا حکم یہ ہے، ما فیہ خلاف یؤمر بالاستغفار والتوبۃ وتجدید النکاح. یعنی کفر فقہی میں حکم دیا جائے گا توبہ کا، تجدید ایمان کا اور تجدید نکاح کا. گویا کہ گرچہ عند المتکلمین اسے کفر نہ کہا جائے گا، مگر حکم پھر بھی توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم.